عام طور پر جب صدقے کا تذکرہ کیا جائے تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مال خرچ کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام جو انسان کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر وہ قدم جو انسان مسجد کی طرف اٹھائے یا نماز پڑھنے کے لیے جائے وہ صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اسی طرح سے مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھانا بھی صدقہ ہے، بھلی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کلو تسبیحۃ صدقۃ، ہر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ کلو تحلیل صدقۃ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ کلو تحمید صدقۃ، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کے مختلف پہلو ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف مال ہی خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اگر کوئی انسان غربت میں زندگی گزار رہا ہو تو وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام جو وہ کرے گا وہ صدقہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم اتنے مالدار نہیں ہیں کہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بچوں کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر کسی کی بیوہ بیٹی یا بیوہ بہن گھر میں بیٹھی ہو تو سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہن اور بیٹی پہ خرچ کرے، اس بیٹی پر، اس بہن پر جس کو اس کے شوہر نے کسی سبب سے چھوڑ رکھا ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو۔ یہ سب سے بڑا، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو قرض دیا ہو اور کسی کے قرض کو معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر قرض دار کو مہلت دے دیں یا اس کی مہلت میں اضافہ کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، اور مسلمان کو دعا دینا بھی صدقہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کروں گی، بہت چھوٹی دعا ہے اور وہ دعا خوش ہونے کی ضمانت ہے، خوشی کی ضمانت ہے۔ دعا یہ ہے اضحک اللہ سنک۔ جب آپ کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ آپ کو عمر بھر ہنسائے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ چیز حاصل ہو۔ لہٰذا اگر ہم کسی کے خوش رہنے کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ کسی کی صحت مندی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ کسی کی مال میں برکت کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا اپنی بھلائی کی ضمانت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی ہر ایک سے خیر خواہی کیا جائے، پوری نوع انسانیت سے خیر خواہی کی جائے، اپنے پڑوسی سے خیر خواہی کی جائے، اپنے رشتہ داروں سے خیر خواہی کی جائے، اپنے چھوٹے اور بڑوں سے خیر خواہی کی جائے، حتیٰ کہ اپنے کافر اور غیر مسلم پڑوسی سے بھی خیر خواہی کی جائے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے الدین النصیحہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ہم بحیثیت امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم بھی سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا اخلاق بلند ہونا چاہیے اور ہمیں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے۔ خیر خواہی بھی ایسی ہو کہ بے غرض اور بے لالچ خیر خواہی ہو۔ اسی طرح ایک دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو صحیح بخاری کی دعا ہے۔ دعا یہ ہے اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما اعطیتہ۔ اے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ آپ نے اس کو عنایت فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے۔ اگر آپ اپنے کسی مسلم بھائی کے لیے، حقیقی بھائی ہو یا دینی بھائی ہو، اس کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کا ثواب تو آپ کو ملے گا، اور دنیا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دعا کے عوض میں آپ کے مال و اولاد میں برکت ہوگی، آپ مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے یہ دعا پڑھ دی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو حدیث میں آتا ہے
کہ جتنے مومن بندے اور جتنی مومن بندیاں یا جتنے مسلم بندے اور جتنی مسلم بندیاں زمین پر ہوئیں گے، دنیا میں اس وقت موجود ہوئیں گے، اس کے برابر نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ لہٰذا اس دعا کو بھی ورد بنائیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نیکیاں کمائیں۔